بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان آصف چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 3 موضوعات پر گفتگو ہوگی، جس میں سب سے ٹاپ پہ جو اہم گفتگو ہوگی وہ شاہد لونڈ، جو کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی مقبولیت اور بڑا پاپولر دن بدن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چونکہ مرڈر ہو چکا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ دوسری گفتگو کرنی ہے مریم نواز جو ہے وہ جنیوا میں موجود ہیں، وہاں پر وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں اور ان کا جس صوبے کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں اس صوبے کی کیا صورتحال ہے، تو ان دونوں چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ اور تیسری بات، علی امین گنڈا پور نے سوابی جلسہ کے اندر جو تقریر کی اور اس کے بعد ان کو جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر کڑی تنقید کی گئی، تو اس تنقید کا جو ہے وہ جس کو کہہ لیں اس کو ختم کرنے کے لیے مراد سعید جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے گفتگو جو ہے وہ علی امین گنڈا پور پر ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ناظرین سوابی جلسہ سے قبل جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو تحریک انصاف کے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں، اس کے بعد جو تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، ہر ایک کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سوابی جلسے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا اعلان ہوگا اور وہیں سے جو ہے عمران خان کی رہائی، پاکستان میں قانون اور انصاف کی بالادستی کی یقینی، اور جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کو واپس لینے تک جو ہے نا وہ تحریک کا جو ہے نا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ تو چونکہ جلسہ پورا مکمل ہو گیا، وہاں پر تمام جو تحریک انصاف کے اہم قیادت تھی انہوں نے اپنی اپنی تقریریں بھی کی، تو سب سے آخر پہ جو ہے علی امین گنڈا پور نے تقریر کی۔ تو علی امین گنڈا پور کی تقریر سے پہلے بالخصوص میں آپ کو بتا دوں کہ سلمان اکرم راجہ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے باقاعدہ تحریک کے آغاز کا اعلان کریں گے۔ تو چونکہ وہاں پہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہی اگر مگر لیکن جو ہے نا وہ لفظ استعمال کر کے تو وہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ تو ان کے اوپر جو نہ صرف یوٹیوبرز اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی بڑی سی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ علی امین گنڈا پور پر ہونے والی تنقید سے نہ صرف تھوڑی سی مایوسی جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں میں پھیلی، بلکہ مخالفین کو بھی جو ہے نا خوب پروپیگنڈے کرنے کا جو موقع مل گیا۔ تو ایسی صورتحال میں تحریک انصاف نے بڑی اچھی حکمت عملی اپناتے ہوئے مراد سعید کو جو ہے میدان میں اتارا۔ مراد سعید نے جو ہے وہ باقاعدہ ٹویٹ کر کے، میں مراد سعید کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ بھی عمران خان کی مرضی سے اور انہی کے فیصلے کے ساتھ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے مراد سعید، اگر مخالفین بھی ہوں یا تحریک انصاف کے اپنے جو کارکنان ہیں، قیادت ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے بعد سب سے اہم ترین جو نوجوانوں کو کی قیادت کرنے والی شخصیت ہے تو وہ مراد سعید ہے، یعنی کہ مراد سعید کی جو ہے وہ بڑی اہمیت تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو بھی بڑا جو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور ان کی جو گفتگو ہے اس کو بڑی اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر علی جو ہے مراد سعید، انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ جو ہے نا وہ کیا، اس میں انہوں نے پیغام دیا اور کنفرم کیا کہ اگر علی امین گنڈا پور نے جو تاریخ کا اعلان نہیں کیا یا باقاعدہ تحریک جو ہے اس کے آغاز کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا تو وہ عمران خان کی ہدایات کے مطابق ہے۔ ٹویٹ تو ان کا بڑا لمبا تھا، انہوں نے باقاعدہ جو اس کے اندر وہ ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے جو ہے یونین کونسل سطح سے ہمارے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں، پی ایم این اے وغیرہ سے، یہ سارا انہوں نے بتایا کیسے انہوں نے جو مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف تو اس میں کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے جو ہے کمپین چلانی ہے سوشل میڈیا پر اور میدان گراؤنڈ پر جو ہے وہ کمپین چلانی ہے، وہ ساری انہوں نے اس میں بریف کیا۔ لیکن جو سب سے اہم گفتگو تھی تو ایسے ہی لگتا تھا کہ ان کے ٹویٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو کسی طریقے سے کلیئر کریں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے بھی علی امین گنڈا پور کے اوپر بڑی سخت تنقید کی تھی اور بڑے جملے بھی اس کے اوپر کسے تھے، اور میں آج بھی اس تنقید کے اوپر قائم ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے زمینی حقائق دیکھنے ہوتے ہیں،
لوگوں کے کولو فیل دیکھنے ہوتے ہیں کہ کون سی شخصیت جو ہے وہ کیا وعدہ کرتی ہے عوام کے ساتھ، اس کے بعد اس وعدے کے اوپر کتنا پورا اترتی ہے۔ خیر ان کی اپنی سیاسی حکمت عملی ہے یا ان کی مجبوریاں ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ اب گفتگو کرنی ہے، ہمیں اجازت دیں، ہم نے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لیکن جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، جہاں پر تنقید بنتی ہے وہ کرتے ہیں، جہاں پر اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں علی مین گنڈا پور کے اوپر جو سوابی جلسے کے بعد تنقید ہوئی ہے وہ جائز تنقید ہوئی ہے۔ تو اب چونکہ مراد سعید نے جو ہے باقاعدہ ٹویٹ کر کے یہ ساری جو اس کے اوپر مخمصہ تھا وہ سارا ختم کر دیا ہے، انہوں نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے، بلکہ اناؤنس کیا ہے کہ جو علی مین گنڈا پور نے جلسہ کے اندر تاریخ کا اعلان نہیں کیا تو اس کے اندر بھی جو ہے عمران خان کا ہی فیصلہ تھا۔ اس لیے میرے خیال میں کم از کم میری طرف سے تو علی مین گنڈا پور کے اوپر جو ہے مزید تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور آئندہ اگر ایسی کوئی بات پھر دوبارہ ہوئی تو تنقید تو ضرور کریں گے، اور یہ تنقید کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ جنیوا میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو میں یہاں پہ پنجاب کی صورتحال آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پنجاب کی اکثریت آبادی جو ہے اس وقت گلے کی انفیکشن، بخار، نزلہ، زکام اور ان ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اور مریم نواز بھی جو ہے وہ ایک گلے کا چھوٹا سا انفیکشن ہے، اس کو لے کر تو وہ اپنا علاج کروانے کے لیے لندن روانہ ہو گئی۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات جو میں ان کے اوپر میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی تنقید کی کہ وہ جب جنیوا پہنچی تو سرکاری طیارے کے اوپر، یعنی کہ ایئر فورس کے طیارے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر لندن میں پہنچی، اور یہاں پر میں کہنے لگا وہ بالکل بھی ایسے ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ مریم نواز کو گلے کا کینسر ہو گیا ہو، کہ ان کو ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ایک اسپیشل جو ہے ایئر فورس کا طیارہ جو ہے اس کو دیا گیا کہ لیجیے آپ اس کے اوپر جائیں۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بیماریوں میں شدید بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی اس فوگ کی وجہ سے، اسموک کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہے۔ ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، پرائیویٹ ہسپتال دیکھو تو وہ بھرے ہوئے ہیں، سرکاری ہسپتال دیکھو تو وہ بھرے ہوئے ہیں، جتنی بھی فارمیسیز دیکھو وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میڈیسن جو ہے مافیا وہ بڑا متحرک ہوا ہے، میڈیسن جو ہے شارٹ ہو چکی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، متعلقہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی روک تھام کے لیے، تو جہاں سے مل رہی ہے بلیک میں مل رہی ہے، بڑی یعنی کہ عجیب سی صورتحال ہے۔ تو اس کے دوران جو ہے ایک صوبے کی جو سربراہ ہیں ان کا وہاں پر جنیوا میں ایک لانگ کوٹ پہن کر، نیچے لانگ شوز پہن کر اور بڑا بن ٹھن کر سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ سیر سپاٹے کرتا دیکھنا جو ہے نا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر وہاں پر جو موجود اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو تو موقع چاہیے، وہ تو ضرور بات کریں گے، اور ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اگر ان کو کچھ چیز غیر مناسب لگتی ہے تو وہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان تو ہے نہیں ہے جہاں پہ گھٹن کا ماحول ہے، اور کوئی گفتگو کرے تو اس کو گفتگو کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میں اگر بات کروں گا تو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی بظاہر تو نام نہاد فریڈم آف سپیچ موجود ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی بات بولنے سے پہلے جو ہے نا 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میں بات کروں یا نہ کروں۔ حالانکہ دنیا کے اوپر جو ہے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ گفت و شنید سے ہی ہوتا ہے، تنقید سے ہوتا ہے، مثبت تنقید سے ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں مریم نواز کے اوپر بھی جو تنقید ہو رہی ہے وہ بالکل مثبت ہو رہی ہے۔ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے ان کو ہر حال میں، چاہے ان کی طبیعت کیسی بھی تھی، ان کو پاکستان میں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ موجود نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے اوپر بھی تنقید بالکل جائز ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس سے بھی شدید تنقید ہونی چاہیے، اور اس وقت تک ہونی چاہیے جس طرح کے علی مین گنڈا پور کی وضاحت دینے کے لیے مراد سعید میدان میں اترے۔ تو اگر تو واقعی ہی مریم نواز کو کوئی تشویشناک بیماری لاحق ہے تو مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وضاحت پیش کریں، عوام کو ثبوت دیں، تو عوام جو ہے مطمئن ہو، تو وہ واقعی کہیں کہ مریم نواز جو ہے، بلکہ وہ جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں وہ مریم نواز کی اہمیت اور اس کی افادیت بھی بتائیں کہ وہ کتنی لازم و ملزوم ہے پنجاب کی عوام کے لیے۔
تو پھر جو ہے وہ یعنی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے مریم نواز کی محبت پیدا کی جائے، پھر جو ہے ان کی تکلیف جو ہے نا وہ بیان کی جائے، پھر ان کا علاج کروانے کے لیے جانا بتایا جائے کہ کتنا ضروری ہے ان کی زندگی کو بچانا، ان کو تکلیف سے بچانا۔ تو خیر دوسری بات جو دکھ کی بات ہے جی، جو بھی مسلم لیگ نون جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن کے اندر احتجاج ہوا، لوگوں نے جملے کسے، تو جناب ادھر سے وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی کہ ہم جو ہے جتنے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ڈسکور کریں گے اور ان کے جو شناختی کارڈ ہیں ان کو منسوخ کریں گے، پاسپورٹ منسوخ کریں گے، معطل کریں گے۔ تو اب جنیوا کے اندر بھی یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ جس خاتون نے مریم نواز کے اوپر جملے کسے ہیں اس کو ابھی جو ہے نا پاسپورٹ جو ہے وہ منسوخ کیا جائے گا۔ تو خیر اس کے علاوہ بھی بڑی پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ کے میٹر کو لے کر بھی جو لندن کے اندر احتجاج ہوا، تو وہ ایک خاتون، مجھے نام ان کا ذہن سے نکل گیا ہے، غالباً سارا نام تھا ان کا، تو انہوں نے جو ان کی فیملی پاکستان کے اندر موجود تھی ان کے ساتھ جو رویہ برتا گیا، تو اس کے رد عمل میں ان کو اپنا ٹویٹ جو ہے نا وہ بند کرنا پڑا۔ تو اب جو ہے وہ ایک آواز تو انہوں نے جبر، ظلم اور فسطائیت کے ذریعے دبا دی ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو تیسری بات میں شاہد لنڈ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کل جو ہے نا شاہد لنڈ کے حقیقی چچا نے ایک ویڈیو میسج کے ذریعے جو ہے وہ اعلان، ایک بڑی سنسنی خیز گفتگو کی، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ شاہد لنڈ جو ہے وہ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ لنڈ کچے کے علاقے کا ایک قبیلے کا نام ہے، اس وجہ سے شاہد لنڈ کو شاہد لنڈ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے چچا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہد لنڈ نہ تو کوئی ڈکیٹ ہے نہ ہی قتل ہے، ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر 3-4 قبائل ہیں، جن میں سے چند ایک قبائل جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے اور وہ مختلف قسم کی اپنی جو زمینوں کے قبضے کہہ لیں یا کوئی اپنے مفادات ہیں ان کی خاطر جو ہے نا وہ جو کمزور قبیلے ہیں ان کو دباتے ہیں۔ تو اس کے رد عمل میں کبھی کبھار جو ہے خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فیملی کو جو ہے دبایا جاتا ہے تو اس کے رد عمل میں اگر وہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ کر، کیونکہ قانون و انصاف آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں جس طرح کی صورتحال ہے، تو ان کو جب انصاف نہیں ملتا تو وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا ان میں سے کسی ایک کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے چچا کا کہنا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ جس بندے نے کوئی مرڈر کیا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے، پولیس جو ہے وہ اس ایک مرڈر کی جو ایف آئی آر ہے وہ 50 سے زائد لوگوں کے اوپر کاٹ دیتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا کہ وہ 50 لوگ جو ہیں ان میں سے ہر لوگ سے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا مطالبہ پولیس کرتی ہے، اور جو تو 2-3 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے اس کو تو وہ اس مقدمے میں سے فارغ کر دیتے ہیں، اور جو نہیں دے پاتے ان کے اوپر جو نا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ قاتل ہیں اور یہ کچے کے ڈاکو ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر انویسٹیگیشن کی جائے، بلکہ انہوں نے اپیل کی آئی جی حضرات سے اور وزیر اعظم سے، اس کے بعد آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے انہوں نے اپیل کی کہ خدا را کچے کے لوگوں کے جو ہیں جن کو ڈاکو بنایا گیا ہے وہ کیوں ڈاکو بنے ہیں، ان سب کی تحقیقات کی جائیں، اور کون کون ڈاکو ہیں، کون کون اغوا برائے تاوان کے کیسز کے اندر ملوث ہیں، اور کیسے ان کی وجوہات کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ تو ناظرین خیر اس کی گفتگو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، آپ بھی دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، بآسانی آپ کو سوشل میڈیا سے مل جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک یہاں پہ بات ایک بتانا چاہتا ہوں، لفظ جو ہے نا انویسٹیگیشن، اس کے اوپر آپ جو ہے نا غور کریں کہ انویسٹیگیشن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا اگر یعنی کہ میری بات کو آپ نہیں سمجھ پا رہے تو آپ کم از کم اس کو گوگل پہ جو ہے سرچ کر کے پتا کریں کہ انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے۔ تو میں تو آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ اگر کسی بھی چیز کی، کسی مرڈر کی، کسی چوری کی، کسی ڈکیٹی کی، کسی راہزنی کی یا کسی فراڈ کی، کسی بھی چیز کی اگر انویسٹیگیشن کر کے تو جس کے اوپر الزام لگا اگر وہ گلٹی ثابت ہو جائے، اس کو کیفے کردار تک پہنچا دیا جائے، تو پاکستان کے اندر سے بہت سی ناانصافیاں جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں پاکستان کا نظام بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے، انویسٹیگیشن کے اوپر یقین رکھتا ہے پاکستانی معاشرہ۔
اگر یقین نہ رکھتا ہو تو آپ صرف پولیس کا نظام دیکھ لیں. پولیس نظام کے اندر جو سب سے پہلے آفیسر جس کو انویسٹیگیشن کے اختیارات دیے جاتے ہیں، سونپے جاتے ہیں، وہ اس کو ٹی ایس آئی کہتے ہیں، یعنی کہ ٹریننگ انویسٹیگیشن آفیسر. اس کے بعد اے ایس آئی ہوتا ہے، پھر سب انسپیکٹر ہوتا ہے، سب انسپیکٹر کے اوپر انسپیکٹر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ انسپیکٹر میں سے تھانے کا ایس ایچ ہوتا ہے. اگر اس سے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو پا رہی ہو تو اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن ڈی ایس پی کے پاس چلی جاتی ہے. ڈی ایس پی سے اگر مکمل نہ ہو رہی ہو تو وہ ایس پی کے پاس چلی جاتی ہے. اگر ایس پی سے بھی انویسٹیگیشن کوئی کسی کروٹ نہ کسی یعنی کہ طے تک نہ پہنچ سکے تو اس کے بعد ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس جو ہے نا وہ چیز چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈی آئی جیز جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں. اس کے بعد آئی جی تک جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کا جو ہے نا ایک باقاعدہ ایک نظام جو ہے پاکستان کے اندر قائم ہے، اور یہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی موجود ہیں. اگر تو یہ سارا نظام پاکستان میں چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن کی پاکستان میں بھی دیگر ممالک کی طرح بالکل ایسے ہی اہمیت ہے جیسے کہ دیگر ممالک کے اندر ہے. اور انویسٹیگیشن کتنی اہم ہے اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا لیں. اور انویسٹیگیشن پر اگر ہم زبانی کلامی اس کے اوپر یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر لیکن ہمارا نظام جو ہے وہ اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن پر یقین رکھتے ہیں. یہ انویسٹیگیشن ہی کی راستے میں رکاوٹیں بننے کی وجہ سے کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، سیاستدان جو کرتے ہیں ہیرا پھیریاں، اور اس کے بعد جو دیگر جو ہمارے مٹھی بھر اشرافیہ ہے وہ کسی قسم کی بھی اپنی من مرضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ انویسٹیگیشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے کی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن پر یقین تو رکھا جاتا ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو نہیں ختم کیا جاتا. آپ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں لیاقت علی خان، ان کے اوپر انویسٹیگیشن کے لیے کمیشن بنا، رپورٹ آج تک نہیں آئی. فاطمہ جناح کے اوپر جو ہے ان کے بھی مرڈر کی بات چلی، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن انکوائری ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی، اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. ضیاء الحق جہاز کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، آج تک ان کی رپورٹ جو ہے منظر عام پر نہیں آئی. اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا گیا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اس کی بھی آج تک رپورٹ جو ہے پبلک نہیں ہو سکی. اس کے بعد پھر آگے نواز شریف کا پاناما کیس دیکھ لیں، مشرف کے اوپر جو ایمرجنسی کا جو کیس بنا، یعنی کہ جتنی بھی آج تک پاکستان کے اندر چھوٹی ہوں بڑی ہوں، وہ جن کے خلاف وہ انویسٹیگیشن جا رہی ہو تو وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں، اپنے رسوخ استعمال کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ صرف قانون اور انصاف کی وہ نیلامی ہوتی ہے بلکہ بہت سارے کچے کے ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں، پکے کے ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں، پھر قاتل پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں، لوگ اپنے حقوق جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے بھی چھیننے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو شاہد لنڈ ہے اس کے بارے میں جو میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ ڈکیٹ نہیں تھا، بلکہ نہ ہی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ بات جو ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر تھی. تو صرف اس کا جو قصور گردانا جا رہا ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایک مخصوص طبقے کے خلاف گفتگو کرتا تھا اور عمران خان کے حق میں وہ گفتگو کرتا تھا. وہ اس کی جو لگاتار نہ رکنے والی بے باکی اور اس کی جو دلیری ہے یا اس کے بولنے کا جو نہ رکنے والا سلسلہ ہے وہ اس کی موت کا سبب بن گیا. تو اب کہا جا رہا ہے جی شاہد لنڈ جو ہے وہ پولیس مقابلے کے اندر قتل ہوا. اس کا چاچا جو ہے نفی کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر تو پولیس مقابلہ ہوا ہے تو اس کے ثبوت سامنے لائیں. پولیس تو اس سے تقریباً 500 میٹر دور چوکی کے اندر موجود تھی. تو اس کے بعد پھر دیکھیں بڑی اور زیادہ سنسنی پیدا ہو جاتی ہے کہ عمر جو شاہد لنڈ کو قتل کرنے والا عمر لنڈ ہے وہ بھی رضاکارانہ طور پر پولیس کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. تو اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جاتی ہے. وہ باقاعدہ خود نہیں اپنے آپ کو پیش کرتا بلکہ جس گن کے ساتھ وہ اس کا مرڈر کرتا ہے وہ گن بھی جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے بڑی سیدھی سی بات اور صاف بات سامنے آ جاتی ہے کہ شاہد لنڈ جو ہے اس کو پولیس نے مرڈر نہیں کیا، وہ مقابلے میں قتل نہیں ہوا، بلکہ اس کو عمر لنڈ کے ذریعے جو ہے نا وہ قتل کروایا گیا، اس کو لالچ دی گئی ہے یا اس کو کیا کیا گیا ہے. بہرحال جو ہے نا وہ اس کو قتل جو ہے نا وہ کروایا گیا ہے.
اور جو اب تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق کسی تھانے کے اندر شاہد لونڈ کے اوپر جو ہے کسی قسم کی FIR نہیں ہے. اس کے اوپر اس کا صرف قصور اتنا ہے کہ اس نے اپنا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے بولنے کی جو آزادی والا اس کے پاس حق تھا اس نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس کو اسی کے جرم کی سزا ملی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.